وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها او کما قال۔ اللہ تعالیٰ اس 12ویں سپارے کی ابتدا میں فرما رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابہ نے بھیجا کہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور جا کر کھانا مانگ، ہمیں بھوک بہت لگی ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو کچھ بھی چھپائے جانور، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہیں، ان کا رزق بھی کس کے ذمہ ہے؟ تو میں نے کہا جب وہ زمین کے نیچے والوں کا رزق اس کے ذمہ ہے تو ہمارا کس کے ذمہ ہے؟ تو میں کیوں حضور سے کھانا مانگوں؟ کہتے ہیں میں واپس آیا تو کسی گھر سے پکا پکایا کھانا سارا کچھ آ گیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو پچھلی آیات پہ میں نے درس دیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال بھی آزمائش ہے اور بولیے اولاد بھی آزمائش ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، ذرا بولیے اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے۔ ایک اللہ کا ڈر وہ ہے جو ایکسیڈنٹ دیکھ کے کہا جی توبہ 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 توبہ، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، بس توبہ توبہ توبہ، بڑا ڈرتا ہے۔ یہ کوئی ڈرنا نہیں، یہ تو ڈرنے کی ڈرامہ بازی کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اصل ڈر کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ سے ڈر کر سامنے کھڑا ہو گیا، مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی نماز میں آ گیا، تو جنتان، میں باقیوں کو ایک ایک جنت دوں گا، اس ڈرنے والے کو ڈبل جنت عطا فرماؤں گا۔ عجیب بات ہے بھائی، اس کو ڈبل مل رہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یہ مقصد ہے روزے کا، اور حج کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مجھ سے ڈر کر میری نافرمانیاں چھوڑ دے گا میں تنگیوں میں سے آسان راستے پیدا فرما دوں گا، ہاں جی، ہر تنگی ختم کر دوں گا۔ اب ہمارے اوپر ایک خناسوں کا طبقہ حکمرانی کر رہا ہے، تقریباً 72 سال سے، آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے، اور اب شدید ترین اور گھٹیا ترین، جیسے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب حکمران أَرْذَلَهُمْ، ذلیل ترین لوگ ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں، کبھی کہتے ہیں ماسک پہن لو، کبھی کہتے ہیں دکانیں بند کر دو، سکول بند کر دو، بازار بند کر دو، بسیں بند کر دو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی یہ نہیں کہے گا حرام کھانا چھوڑ دو، کوئی یہ نہیں کہے گا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، آخر گناہوں سے بھی تو وبال آتے ہیں نا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب تم مجھ سے ڈر کر گناہ بند کر دو گے میں تنگیوں میں سے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جہاں کبھی تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، وہاں سے رزق دوں گا، رزق تو میرے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب زمین کے اندر جو بند ہے مخلوق، وہ کون سی فیکٹریاں چلا رہی ہے، ان کے کون سے فارم چل رہے ہیں، ان کی کون سی دکانیں چل رہی ہیں، وہ کون سے بزنس کر رہے ہیں، وہ کون سی نوکریاں کر رہے ہیں، انہوں نے کب ہوٹل کھول رکھے ہیں، پر اللہ کہتا ہے میں کیڑے جو پتھروں میں بند ہیں ان کو بھی کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اے میرے نبی کی امت، تم تو افضل المخلوقات ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں کیسے بھول جاؤں گا، پر تم مجھے بھول چکے ہو۔ اچھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، بولیے میرے، ہاں جی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ یہاں علم کو ذکر کہا جا رہا ہے، بولیے قرآن و حدیث کے علم کو، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ذرا سارے بولو نا یار، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ میں نے سارا ذکر بنا کے نازل کیا ہے، تو سارا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون صرف میرے ذکر میں ہے۔ تو اب قرآن بھی ذکر، اسلام بھی ذکر، نماز بھی ذکر، علم بھی ذکر، اب یہ سب کچھ ذکر ہے۔ تو ومن اعرض عن ذکری، جب تم میرے ذکر سے منہ پھیرو گے، اتنی بڑی آبادی سے یہ نمازی آئے بیٹھے ہیں، باقی مسلمان نہیں ہیں، کیا یہ ہندوؤں کا گاؤں ہے؟ باقی کیوں نہیں آئے؟ باقی کیوں سوئے پڑے ہیں؟ کیوں ہماری بیٹیاں سوئی پڑی ہیں؟ کیوں ہماری بیویاں سوئی پڑی ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، پھر یہ نظام چلے گا، فإن له معیشۃ وضنکا، جب تم میرے ذکر سے آ کے پھیرو گے میں تمہاری زندگیاں تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگیاں، اب بھاگو کہاں بھاگو گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں زندگیاں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یہ کہے گا اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھی، آج اندھا کیوں ہوں؟ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ کہے گا ایسے ہی ہے، جیسے دنیا میں تو نے میرے دین کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ جب تیرے ہاں دین کی اوقات کوئی نہیں تو چل پھر تیری کیا اوقات ہے؟ آج ذلیل ہو کے مر، دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ تو اللہ سے ڈرے تو اللہ تنگیوں سے آسانیاں پیدا فرما دے، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں کبھی ہمارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ تو یہ آگے آ کے رزق اللہ کے ذمے ہے۔ چل بھائی دوسرا کلپ بنا، بولیے۔